وفات یافتہ کوئی عورت ہے اس کے کئی احکام مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، شیخ ابن باز سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز نے فرمایا اس میں چند چیزیں ہیں جو کہ عورت کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ بدن پر اور اپنے کپڑوں پر خوشبو نہیں لگانی چاہیے. نمبر 2، ایسے کپڑے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، پہننے نہیں چاہیے جس میں زیب و زینت ہو اور وہ کلر بھڑکتے ہوئے کلر ہوں. نمبر 3، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے ویسے بھی جو چوڑیاں اور کنگن اور بن سمر کے جو عورتیں رہتی ہیں زیب و زینت کے، یہ تمام چیزیں بھی، یا میک اپ کرنا یا سرخی لگانا، یہ چیزیں بھی اس عورت کو جائز نہیں ہیں، نہ ہی اسے کوئی ڈائمنڈ یا کوئی جویلری زیب و زینت کے لیے پہننی چاہیے. نمبر 4، خزا کے بارے میں بھی شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ کان، ناک میں، آنکھوں میں کحل، یہ جو کہتے ہیں نا کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، آنکھوں میں چشمہ نہیں، اعوذ باللہ، بعض مرتبہ وہ جو الفاظ آتے ہیں نا، سرما لگانا یا اپنے بالوں کو ان کی کلرنگ کرنا، یہ تمام چیزیں بھی جائز نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفات زوجها، یہاں اس عورت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جس کا شوہر مر چکا ہے، اسے اپنی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب آپ نے کہا کہ مجبوری میں، کہا کہ مجبوری ہے، کون مار رہا ہے اس عورت کو کہ تمہیں لگانا ہی ہے؟ تو جو مجبوری ہے وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بالوں میں کلر نہیں لگائیں گی تو معاذ اللہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ بھئی آپ کو بیماری سے شفا مل جائے گی، مثلا کوئی اگر علاج کے طور پر بعض مرتبہ مہندی کو استعمال کیا جاتا ہے بطور علاج، تو اگر اس کا کوئی متبادل وہ نہیں ہے تب تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جواز ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محتاط رہیں، کیونکہ زیب و زینت وفات یافتہ شوہر کی جو عدت عورت کر رہی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ ان تمام چیزوں سے دور رہے گی. البتہ بالکل ہمارے یہاں جو ہوتا ہے